پھر اس مہینے میں ایک ایسی شب بھی ہے کہ جس کی فضیلت میں بے شمار روایات ثابت ہے، ایک ایسی شب کہ جسے شب براءت سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی جہنم سے آزادی کی رات سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس رات کے فضائل پر ہم کلام کریں گے، لیکن اس سے پہلے قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ کو ضرور یاد رکھیں۔ سورہ دخان میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، یعنی حامیم، اس واضح کتاب کی قسم، بے شک ہم نے اس کتاب کو برکت والی رات میں نازل فرمایا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان کہ ہم نے اس کتاب کو برکت والی رات میں نازل فرمایا، اس برکت والی رات سے کون سی رات مراد ہے، اس بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال پائے جاتے ہیں۔ اگرچہ اکثر مفسرین کے نزدیک اس رات سے رمضان المبارک کی شب قدر مراد ہے، یعنی قرآن کریم رمضان المبارک کی بابرکت رات یعنی شب قدر میں نازل ہوا، لیکن دیگر بعض علماء اسلام کا یہ نظریہ رہا ہے کہ اس رات سے مراد شعبان المعظم کی 15ویں شب ہے، تو یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ لیکن حدیث مبارکہ میں اس شب یعنی شعبان المعظم کی 15ویں شب کے بارے میں صراحت کے ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ فرمان موجود ہے کہ شعبان کی 15ویں رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا کی جانب نزول فرماتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے لائق نزول فرماتا ہے، اس کی رحمت کا خصوصی طور پر نزول ہوتا ہے۔ تو قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دیتا ہے۔ قبیلہ بنو کلب یہ عرب کا ایک ایسا قبیلہ تھا کہ جو سب سے زیادہ بکریاں پالا کرتا تھا۔ اگر غور کریں تو صرف ایک بکری میں بالوں کی تعداد کو ہم شمار نہیں کر سکتے، بلا مبالغہ ہزاروں سے بلکہ لاکھوں سے بھی بال تجاوز کر جاتے ہیں، اور اگر ہم سینکڑوں بلکہ ہزاروں بکریوں کے بالوں کو شمار کرنا چاہیں تو یہ ممکن ہی نہیں۔ لہذا معلوم ہوا کہ اس شب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت خصوصی طور پر نازل ہوتی ہے، بے شمار لوگوں کی بخشش و مغفرت کر دی جاتی ہے۔ تو ضرور اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ندامت و شرمندگی کے ساتھ حاضر ہو کر اپنے چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی طلب کی جائے۔ بالیقین وہ کریم ذات ہے، وہ غفور الرحیم ذات ہے، وہ تواب ہے، وہ ضرور توبہ قبول فرمائے گا۔